کتنی بار یاد دلاؤں؟ آپ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت پر مجھے اعتماد ہے. میں کئی بار آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ کا وہ حق جس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں، جب اس حق کا آپ اعتراف و اقرار کریں تو حسر کے لہجے میں کیجیے. ہماری یقین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. کوئی اور بھی ہے؟ کوئی بنی، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی نبی؟ تو پھر بھی کہیے نا، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، الہ العالمین مانا منوایا پوری دنیا میں. بہت گناہگار ہوتے ہوئے بھی تیرا چاہنے والا ہوں، میری چاہت کو قبول کر لیجیے. رب العالمین نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر میرا بھی ایک محبوب ہے. تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو میرا بھی ایک محبوب ہے، اس کے در پہ جاؤ. یہ جو تمہارا محبت کا دعویٰ ہے، پہلے اس دعوے پر میرے محبوب کی مہر لگوا کے آؤ، NOC لے کے آؤ. الہ العالمین تیرے محبوب سے محبت کریں. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. بہت توجہ کریں گے آپ، بہت کچھ ملے گا آج آپ کو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی. تو رسول کی محبت کی بات نہیں کی، اتباع کی بات کی، غلامی کی بات کی. ان سے تم کیا محبت کرو گے؟ ان سے محبت کرنا تو میں جانتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، اس کی محبت کے آداب بھی میں سمجھتا ہوں، سلیقے بھی میں سمجھتا ہوں. میں نے اسی کی محبت میں تو یہ محفل سجائی، یہ آسمان اسی کے لیے بلند ہوئے، یہ زمینیں اسی کے لیے منظم ہوئی، یہ ستارے اسی کے لیے چمک رہے ہیں، یہ چاند سورج اسی کے لیے درخشاں ہیں، یہ نظام صبح و شام میں نے منظم کیا اسی کی محبت میں. تم اس سے کیا محبت کرو گے؟ تمہیں اس کی چاہت کا کیا پتا؟ یہ تو میں جانتا ہوں، اس سے محبت میں جانتا ہوں، میں ہی کیا کرتا ہوں. بس تم اس کے غلام بن جاؤ، پھر میرے محبوب بن جاؤ. یحببکم اللہ، اس کے غلام بن جاؤ میرے محبوب کے، پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری رحمت خود تمہیں تلاش کرے گی. اب ایک پہلو یہ ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے. میں اس کے محبوب کے در پہ پہنچا، میں نے کہا اللہ کے محبوب تیرے بغیر تو میرا عقیدہ توحید بھی قبول نہیں، تیرے بغیر تو میرا موحد ہونا بھی کوئی کام نہ آیا، تو پھر تو مجھے اپنا غلام بنا لینا. میں نے اللہ کے محبوب سے درخواست کی، تو مجھے اپنا غلام بنا لینا، تیرے بغیر تو میرے عقیدہ توحید کی بھی قیمت نہیں پڑتی. رحمت عالم نے فرمایا وہ میرے بغیر نہیں ملتا، تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں، میرے بھی کچھ محبوب ہیں. پہلے ان کے در پہ جاؤ. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. تم صحابہ کے دروازے پہ جاؤ، میری اہل بیت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ. اگر انہوں نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تم میرے ہو، اور اگر انہوں نے تمہیں اپنا نہ بنایا تو پھر نہ میں تمہارا نہ تم میرے. گجرات والوں، قرآن کریم نے بڑی پتہ کی بات بتائی، وہ ان کے بغیر نہیں ملتا اور یہ ان کے بغیر نہیں ملتا. تو پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول میں یار ہوا، اور رسول تک پہنچنے کے لیے صحابہ میں یار حق و صداقت ہوئے. میرے عزیز دوستو، بیعت ہو گئی، عثمان آ گئے. صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے یہ نہ کہا زندہ تھے پریشان کیوں ہوئے، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی. تو
اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے، اللہ نے کیوں اپنے رسول کو نہیں بتا دیا؟ اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے محبوب کا دل اپنے صحابہ، پھر صحابہ میں سے بھی عثمان جیسے دوستوں کے غم میں کتنا دکھتا ہے۔ کیا وہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کا دل دکھے؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی چاہا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی چاہا، اس لیے کہ آج عثمان زندہ تھا، ان کے قتل کی جھوٹی افواہ اڑی ہے سن 6 ہجری میں۔ اس عالم ماکان وما یکون کو یہ معلوم تھا کہ یہی عثمان سن 35 ہجری میں حقیقتاً قتل ہوگا۔ آفٹر 29 ایئر، 29 سال کے بعد، 29 برس کے بعد اس کی شہادت ہوگی۔ کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہی عثمان آج تو زندہ ہے۔ ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑی ہے، لیکن سن 35 ہجری میں 29 برس کے بعد یہ مظلوم شہید ہوگا اور اس کے خون کے بدلے کی آوازیں اٹھیں گی۔ جو آواز سن 35 ہجری میں بلند ہونی تھی، اللہ نے اس آواز کو منسوس بنانے کے لیے آج بیعت ہو لینے دی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تاکہ یہ مظلوم جب بھی شہید ہو اس کے خون کا بدلہ لینے کی آواز کو انتشار نہ سمجھا جائے، مشیت ایس ڈی سمجھا جائے، نس سے قطعی سمجھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے رات بھی کہا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور خلافت اسلام کا سنہری دور ہے۔ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ زمانہ انہی کے دور تھا۔ صدیق اکبر کے تقریباً 2.25 سال، 27 مہینے بنتے ہیں نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سوا 10 ساڑھے 10 سال پر مشتمل، اور سیدنا عثمان ابن عفان کے خلافت تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ ان 12 سالوں میں 50 بحری جنگیں ہوئیں، 50 بحری جنگیں ہوئیں جو اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں ابتدا تھی بحری راستوں سے طاغوت پر حملے کی۔ فاروق اعظم کی خلافت تک اسلامی لشکر بحری راستوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت میں بحری راستے کو استعمال کیا گیا۔ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان کے خلافت میں تیار ہوا، جس کے پہلے امیر البحر فرسٹ ایڈمرل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بنے۔ پہلے امیر البحر، پہلے ایڈمرل سیدنا امیر معاویہ بنے۔ 50 جنگیں بحری راستے سے رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ ان 50 میں سے کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ 50 جنگیں مسلمانوں نے جیتی۔ ان میں وہ مہم بھی شامل ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا اور فاتح بنے گا، میں ان سب کے لیے خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہوں گے۔ اس لشکر کا امیر بھی معاویہ، اور اس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند سیدنا حسن بھی ہے۔ اس لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے فرزند شہید کربلا سیدنا حسین بھی ہیں۔ اس لشکر کے امیر سیدنا معاویہ ہیں، جس کی جنت کی بشارت نطق رسالت سے پوری دنیا کو سنائی جا چکی تھی۔ بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اگرچہ گھڑی کی رفتار آج بہت تیز ہے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے، اسلامی سلطنت کی حدود 24 لاکھ مربع میل تھی۔
کتنی 24 لاکھ مربع میل تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے. جب شہید ہوئے تو سلطنت اسلامیہ کی حدود 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی. کتنا اضافہ ہوا؟ 20 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا. دشمن بھی مانتے ہیں